اپنے ایک جام پر نادا ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ تیری ہے کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہاؤ کا خورشید مدعا میرا برج شراب میں ہے کربلا میں ایک میرا ساقی نجات میں ہے تو اپنے ایک جام پر جب کٹ گئی کھیتی شہ مظلوم کی رن میں جب کٹ گئی مظلوم کی رن میں برباد ہوا باغ نبی ظلم کے بن میں باقی نہ رہا گل کوئی زہرا کے چمن شبیر فقط رہ گئے افتاد و دتن میں شبیر فقط رہ گئے افتاد و دتن میں لاش تو پر پڑے تھے تنہا سہی گنج شہیداں میں کھڑے تھے جب کٹ گئی کھیتی شہ مظلوم کی رن شبنم نہیں ہے فصل خزاں بہار میں شبنم نہیں ہے فصل خزاں بہار میں آنسو ہے چشم گردش نہار میں شبنم نہیں ہے فصل خزاں بہار میں ہر روز صبح و شام نکلتی ہے کیوں شفا کس کا لہو ہے دامن
چار میں شبنم نہیں ہے فصل اللہ رے شجاعت مظلوم کربلا دو دو کو چار کرتے تھے کہ وار میں آئینہ تھی عدو کے لیے تیغ ہے دری آتی تھی سب کو موت نظر ذوالفقار میں شبنم نہیں ہے فصل صغران ختم اکبر مہرو کو یہ لکھا بھیا تڑپ رہی ہوں تیرے انتظار میں دل میں امید آنکھوں میں آنسو نظر برآ ہوتی ہے صبح شام یوں ہی انتظار میں شبنم نہیں ہے فصل بھیا خدا کا واسطہ اب آ کے لے چلو کب تک پڑی رہوں گی اس اجڑے دیار میں صغرا کے خط کو دیکھ کے روئے بہت طوفان اٹھا غم کا دل بے قرار میں شبنم نہیں ہے فصل قاصد سے مڑ کے بولے کہ بھائی تو دیکھ لے اکبر تو قتل ہو گئے اس ریگزار میں شبنم نہیں ہے فصل کہنا میری طرف سے یہ صغرا غریب سے پھرتی ہے تیری شکل میری چشمدار میں بیٹی تجھے بلانے سے مجبور ہے چارہ نہیں ہے مرضی پروردگار میں شبنم نہیں ہے فصل انور ہے میرے دل میں محبت حسین کی انور ہے میرے دل میں محبت حسین کی یہ وہ چراغ ہے جو جلے گا مزار میں شبنم نہیں ہے فصل دو چار بن مرض کے بشر کے جسم سے رنج فراق جا پوچھو بشر کے جسم سے رنج فراق جا پوچھو مکی سے صدمہ
ویرانی مکان پوچھو شہید سے علم خنجروں سے نہ پوچھو ارے حسین سے غم فرزند نوجوان پوچھو حسین سے غم فرزند نوجوان پوچھو ہوا عروج خزاں باغ زندگانی میں پدر سے چھوٹ گئے موسم جوانی میں خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جا کلیجہ ٹکڑے ہو جب دل کو تب قرار کہاں ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سلار لہو ادھر ہوا چشم امام دین سے رواں لہو ادھر ہوا چشم امام دین سے رواں تڑپ کے جانب گردون گاہ کی شہن ارے زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شہن تڑپ کے کہتے تھے جب ہائے نوجوان فرزا صدائے فاطمہ زہرا کربلا میں بلا فلک لرزتا تھا روتے تھے سب چرندوں پر غضب کی جاہ کے ہنستے تھے فوج ظلم پسا غضب کی جاہ کے ہنستے تھے فوج ظلم پسا فلک سے شاہ کو ہر گام میں گشاتا تھا ہر کوئی نالاش پہ سر کا پتہ بتاتا تھا پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے تیرے فراق میں ہوں زستنا گوار مجھے بتائیں گے نہیں لاشا یہ نابکار مجھے صدا سنا دے میں صدقے پھرے کے بار مجھے صدا سنا دے میں صدقے پھرے کے بار مجھے تر گلے لگا لے کہ سینہ پہ در کا جلتا ہے کلیجہ منہ سے کوئی دم میں اب نکلتا ہے یہ ذکر تھا کہ صدا دور سے آئی ناگا جناب قبلہ کا با ابائیے
غلام کی آشا اکھڑ گیا ہے دم اب موت جان لیتی ہے پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے صدا یہ سنتے ہی سلطان بیروبر دوڑے یہ درد دل تھا کہ پکڑے ہوئے کمر دوڑے کبھی تو فوج پر مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے دوڑے کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر گئے دوڑے کبھی ادھر دوڑے ارے لوٹی ہوئی بسد تلاش ملی تو خون میں ڈوبی پہ سر کی لاش ملی عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی عطا سے ہونٹوں پہ نکلی ہوئی زبان دیکھی کمر سے چہرے پہ خاک و لبوں پہ جا دیکھی ارے کلیجہ پٹ گیا سینے پہ جب سلا دیکھی کلیجہ پٹ گیا سینے پہ جب سلا دیکھی پیدر کے سامنے بیٹے قدم اکھڑتا تھا ارے حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا بشر کے جسم سے رنجے پہ رات جا پوچھو کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے گھر نبی کا لٹا دیکھتے دیکھتے لاشیں آلے نبی کی ہے بکھری ہوئی لاشیں آلے نبی کی ہیں بکھری ہوئی بس گئی کربلا دیکھتے دیکھتے بس گئی کربلا دیکھتے دیکھتے باری باری سے مقتل کی جانب گئے باری باری سے مقتل کی جانب گئے
سارے اہل وفا دیکھتے دیکھتے کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے ماں کو اکبر کے آنے کی امید تھی ماں کو اکبر کے آنے کی امید تھی تھک گئی راستہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی راستہ دیکھتے دیکھتے کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے سرخ دریا ہوا قتل عباس سے سرخ دریا ہوا قتل عباس سے اس طرح خون بہا دیکھتے دیکھتے اس طرح خون بہا دیکھتے دیکھتے منتظر تھی سکینہ کے مشق آئے گی منتظر تھی سکینہ کے مشق آئے گی رو پڑی آسرا دیکھتے دیکھتے رو پڑی آسرا دیکھتے دیکھتے اپنے کاندھوں پہ لائے تھے سرور جسے اپنے کاندھوں پہ لائے تھے سرور جسے چھد گیا وہ گلا دیکھتے دیکھتے کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے بیویوں نے بچایا تھا بیمار کو بیویوں نے بچایا تھا بیمار کو جبکہ خیمہ جلا دیکھتے دیکھتے سر سے زینب کے چادر بھی چھینی گئی سر سے زینب کے چادر بھی چھینی گئی کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا غضب ہو گیا دیکھتے دیکھتے گھر نبی کا لٹا دیکھتے دیکھتے
صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ذات بس میں بھی 2-3 بند پڑھنا ہے مجھے، جہاں سے انہوں نے شروع کیا اسی کڑی کو آگے بڑھاتا ہوں. روز عاشوراء مولا حسین اپنی مادر گرامی سے کیا بیان کرتے ہیں، بس 2-3 بند پڑھنا ہے مجھے جلدی جلدی. یہ کلام میں نے انجمن محافظ اعضاء الہ آباد کو گزشتہ برس دیا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سماعت. عصر کے وقت یہ آتی ہے صدا رہے رہے کر، اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے، اماں زہرا اماں زہرا اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے، اپنے اس لال کو سینے سے لگا لو آ کر، اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے. مولا حسین کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیں کہ زخم پہ زخم لگاتے ہیں ستم کے بانی، خشک گردن ہے میری سامنے بہتا پانی، ارے چلنے والی ہے ابھی کند چھری گردن پر، اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے، اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے. اب یہ شعر تصور کر لیجئے گا کہ تیر پا تیر ہے پیوست بدن میں، اماں لگ گئی آگ محمد کے چمن میں، اماں مجھ کو ایک بار کلیجے سے لگا لو آ کر، اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے، اور ابھی اس سے بڑا دشت میں منظر ہوگا، جسم سے جان نکل جائے تو بہتر ہوگا، میری پامالی کو تیار ادھر ہے لشکر، اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے. سارے شعر چھوڑتے ہوئے مقطع سماعت فرما لیں کہ چاہنے والوں میں گریا ہے بپا ہے محشر، سن نہیں
سکتا کوئی شہ کی مصیبت انبر تیغ چلتی رہی اور کہتے رہے یہ سرور اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے اماں زہرا اماں زہرا اماں زہرا میرا تیروں سے بدن زخمی ہے تم کو زہرا کی قسم لب نہ ہلانا زینب تم کو زہرا کی قسم لب نہ ہلانا زینب سر کے کھل جانے پہ غصے میں نہ آنا زینب قید سے چھوٹ کے مدینے بھی تمہیں جانا ہے قید سے چھٹ کے مدینے بھی تمہیں جانا ہے خوب صغرا کو کلیجے سے لگانا زینب خوب صغرا کو کلیجے سے لگانا زینب میرے سینے کا جو ضد کر کے سکینہ روئے میرے سینے کا جو ضد کر کے سکینہ روئے اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانا زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانا زینب دیکھو عباس ہے شرمندہ سکینہ سے بہت دیکھو عباس ہے شرمندہ سکینہ سے بہت لاش پر اسی کی سکینہ کو نہ لانا زینب لاش پر اسی کی سکینہ کو نہ لانا زینب آخری شعر فرمائیں حلق میں کانٹے پڑے پیاس سے ایٹھی ہے زبان حلق میں کانٹے پڑے پیاس سے ایٹھی ہے زبان فاتحہ بھائی کا پانی
بے دلانا زینب، تم کو زہرا کی قسم لب نہ ہلانا زینب، سر کے کھل جانے پہ غصے میں نانا، کہ بے کسی بن حیدر نہیں دیکھی جاتی، بے کسی بن حیدر نہیں دیکھی جاتی، گردن شہتہ خنجر نہیں دیکھی جاتی، منہ چھپایا مہ خورشید نے یہ کہتے ہوئے، منہ چھپایا مہ خورشید نے یہ کہتے ہوئے، بیردا زینب مضطر نہیں دیکھی جاتی۔ چند شعر مراجعہ کر لیں جناب سکینہ کے وصیت نامہ۔ مراجعہ کریں۔ بولی عابد سے رو کر سکینہ، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، واسطہ تم کو مشکل کشا کا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، قید ہستی سے جب ہو رہائی، التجا تم سے ہے میرے بھائی، ہوگا احسان مجھ پر تمہارا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، جب بدن سے میری روح نکلے، گر کفن بھی میسر نہ ہوئے، صرف زحمت یہ کرنا گوارا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، تو تم پریشان نہ ہونا کفن کو، یوں ہی دفنانا مجھ بے وطن کو، ورنہ احسان ظالم کا لینا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، دے رہی ہوں تمہیں بس اشارہ، چین سے سوئے گزرا زمانہ، چاہے بھائی وہ ہو قید خانہ،
دفن کرنا مجھے نم زمین میں، جب کہ تربت میری تم بنانا، پہلے ٹھنڈی زمین دیکھ لینا، تاکہ کچھ چین سے سوئے دکھیا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، حد سے آگے بڑھی جب اذیت، ظلم کی سہ نہ پائی جو شدت، ہو گئی کہہ کے خاموش دکھیا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں۔ آئی غسالہ جب غسل دینے، حال اس نے جو سارے سنائے، راز تب یہ کھلا کیوں کہا تھا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، جب چلے لے کے عابد جنازہ، آنکھ سے اشک خون بہ رہا تھا، سوچ کر اتنا بچی کا کہنا، دفن کرنا مجھے نم زمین میں، غم کا ماحول عالم پہ چھایا، چرخ جنبش میں عمران آیا، جب یہ کہہ کر سدھاری سکینہ، دفن کرنا مجھے نم زمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب العوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتی التہامی الحجازی العربی، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ، سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ
وآتیناہم ملکا عظیما۔ ایک سلوات ادھر ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ 54 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، کہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم انسانوں کے ایک مشترک مرض کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک ایسا لا علاج مرض کہ اگر یہ پیدا ہو جائے تو اس کی بیماری اور اس کی میں شفا آسانی سے انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے اس چیز کے اوپر کہ جسے ہم نے ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم کی بنیاد پہ عطا کر دیا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جو ہم نے دیا ہے، وہ جو ہم نے عطا کیا ہے، وہ جو ہم نے بخشا ہے، وہ جو ہماری عطا ہے، اس کے اوپر لوگ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ اور پھر فوراً خدا کہہ رہا ہے فقط آتینا آل ابراہیم، اور ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے عطا کیا آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم ہی نے ان کو ملک عظیم عطا کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا لغوی ترجمہ ہے کہ جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور میں نے ابھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ مرض ہے کہ انسان اس کا مریض بھی ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کب اس کے مریض ہو گئے اور یہ مرض ہم پہ لاحق ہو گیا، کہ جسے حسد کہتے ہیں، جسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ جائیں گے ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ حسد کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو کہ چونکہ قرآنی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، تو اگر ایک کتاب ہے راغب اصفہانی کی کہ جنہوں نے الفاظ قرآن کے لغوی معنی کو بیان کیا ہے، تو ان سے سوال کیجئے گا اور ان کی کتاب دیکھیے گا کہ حسد کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیے حسد کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، پہلے مرض پتہ چلے گا تو علاج ہوگا۔ جب تک ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مرض کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور کتنا پھیلا ہوا ہے، فرسٹ سٹیج میں ہے کہ سیکنڈ سٹیج میں ہے کہ تھرڈ سٹیج میں ہے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ تو یہ جاننا ضروری ہے۔ پہلے تو ڈائگنوز ہونا چاہیے نا کہ ہے کیا، آیا یہ حسد ہے کہ نہیں ہے، یہ مرض ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبیہ ہوتا ہے مرض کی لیکن وہ مرض ہوتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی وہ مرض ہی ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم مریض ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا حاسد اور پاگل میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا میں کیا بول رہا ہوں، حاسد اور پاگل میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ پاگل کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حاسد کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم حاسد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ، وہ تو مومن ہی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ فرق دونوں کے درمیان ہے۔ نہ پاگل سے کہیے منوائیے، اس سے کہیے کہ تم پاگل ہو، مانے گا نہیں پاگل ہیں ہم، وہ کہے گا تم خود پاگل ہو۔ میں نے ایک جو لطیفہ ہی تھا لیکن وہ سمجھانے کے لیے کافی ہے، اور اسی سے سمجھ میں آئے گا وہ والا معاملہ بھی دونوں۔ مثال میں نے سنایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ جواہر لال نہرو ایک پاگل خانے میں چلے گئے اور سروے کرتے کرتے کسی پاگل سے پتہ نہیں کیا ان کی مت ماری گئی تھی، ایک پاگل سے پوچھ لیا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے میں جواہر لال نہرو ہوں۔ تو کہنے لگا میں جب نیا نیا آیا تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا، میں بھی یہی کہتا تھا۔ تو حاسد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے کو چھوڑ کے سب کو حاسد سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کا معاملہ بھی یہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم خود اس مرض میں مبتلا ہیں اور دوسرے کو حاسد سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو حسد کرنے والا سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مرض کی نوعیت کیا ہے، یہ مرض جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔
تو اگر اٹھا کے دیکھیے گا تو حسد کی جو تعریف اور ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس حسد کی ڈیفینیشن میں بیان کیا جاتا ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں. تو راغب اصفہانی قرآن کا لفظ ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے. راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ انسان تمنا کرے، یہ آرزو کرے، یہ خواہش کرے کہ جو چیز جس کے پاس ہے وہ اگر اس کے پاس نہیں ہو سکتی تو جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی نہ رہے. غور کیجئے گا، یعنی اس کی یہ تمنا ہوتی ہے اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، تو جس کے پاس ہے وہ چاہتا اس کے پاس سے بھی چھن جائے، اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے. اور اس کو روایت میں کہا گیا اشد الامراض. اشد الامراض یعنی سب سے بڑا مرض یہی ہے، شدید ترین مرض. اور پھر اس کے بعد اصعب الشفا، سب سے مشکل ہے اس مرض سے شفا پانا. سب سے مشکل ہے اس مرض سے شفا پانا. اسے اشد الامراض بھی کہا گیا ہے. اور مشکل ترین یعنی اور بھی امراض ہیں بڑے سے بڑے، جن کو جتنے بھی گناہ ہیں ان کو مرض کہا گیا ہے. یہ بھی ایک طرح کا مرض ہے. خداوند عالم قرآن میں کہہ بھی رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے اور اللہ روز بروز ان کے مرض میں اضافہ بھی کر رہا ہے. بغور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو جتنے بھی گناہ ان کو لیکن بہت سے گناہ ہیں کہ جن کی شفا توبہ ہے، توبے کے ذریعے سے شفا پائی جا سکتی ہے. بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہ وہ مرض ہے کہ جس سے شفا ملنا آسان کام نہیں ہے. غور کیجئے گا، یہ ہر طرف پھیل جاتا ہے. یہ اس طریقے سے اپنا جال بچھاتا ہے کہ ذہن و دل و دماغ کو ایسا قبضے میں کر لیتا ہے. توبہ شفا دے سکتی ہے، لیکن جب حسد پیدا ہوتا ہے تو حسد کرتا یہ ہے کہ انسان سے توفیق توبہ بھی سلب کر لیتا ہے. آپ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اسے توفیق توبہ نصیب نہیں ہوتی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کو توفیق توبہ نصیب ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کا لطف و کرم اس کے شامل حال ہے. ابھی اللہ ہم سے مایوس نہیں ہوا ہے. خدا کو ابھی امید ہے کہ یہ سدھر سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، راستے پہ آ سکتا ہے، لہذا توفیق توبہ مل رہی ہے. تو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جس دن ہم سے توفیق توبہ سلب ہو جائے. غور کیجئے گا، یعنی گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں احساس شرمندگی بھی نہ ہو، پشیمانی بھی نہ ہو کہ ہم سے خطا سرزد ہو رہی ہے، اور اس پشیمانی کا، اس شرمندگی کا، اس احساس کا ختم ہو جانا ہی کہلاتا ہے توفیق توبہ کا سلب ہونا. آپ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو آپ سوچئے، یعنی جو دوسرے کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہ رہے. یہ ہوئی پہچان حسد کی. اب حاسد کی کیا پہچان ہے؟ یہ تو حسد کی پہچان ہو گئی نا کہ حسد کسے کہا جاتا ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ یعنی جو چیز دوسرے کے پاس ہے چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے تو ہم حسد نہ کریں. نہیں، یہ بڑا ڈینجر چیز ہے اور خطرناک مرض کا نام ہے. ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے پاس سے ختم ہو جائے، ہمارے پاس رہ جائے. یہ ہے حسد کی پہچان، یعنی جو مقابل ہے اس سے سلب ہو جائے، چھن جائے، ختم ہو جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے. تو یہ ہوئی تعریف، ڈیفینیشن حسد کی. اب حاسد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ حاسد کی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو حاسد تین طریقے سے پہچانا جاتا ہے. حاسد کی تین نشانیاں ہیں. منہ پہ چاپلوسی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، غور کیجئے گا میں کیا، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے روتے ہوئے خوش ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا، یہ پہچان ہے حاسد کی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حاسد کی پہچان.
یہ حسد کی ڈیفینیشن ہو گئی ہے. حاسد کی کیا؟ حاسد کی ڈیفینیشن کیا؟ منہ پہ چاپلوسی کرے گا, منہ پہ چاپلوسی کرے گا, بٹرنگ کرے گا, مکھن لگائے گا, پیٹھ پیچھے آئے گا تو برائیاں کرے گا, گالیاں بکے گا, غیبت کرے گا. اور آپ غور کیجئے گا, اگر سامنے والے کو مرض, کوئی مصیبت آ جائے اس کے اوپر, آپ اس جملے کو محسوس کر سکیے. دیکھیے پہچاننا بڑا آسان ہے, مشکل کام نہیں, خالی آنکھیں کھلی رکھنا ہے, عقل کی آنکھیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سامنے والے پہ کوئی مصیبت آ جائے تو روتے ہوئے خوش ہوتا ہے, خوشی نصیب ہو جائے تو ہنستے ہوئے روتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے کہ نہیں ہے نا؟ غور کیجئے, منہ پہ آ جائے تو بخن بخن کہتا ہے. آپ غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ پیٹھ پیچھے آتا ہے تو برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے. مصیبت آ جائے تو کہتا ہے زندہ جاوید ہم تو خوشی منائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے نا؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ پہچان ہے حاسد کی. خدا بند عالم آواز دے رہا ہے. اب یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے, اگر اس کو سمجھا جائے تو خدا بند عالم آتا ہے کہتا تمہارا تھوڑی دیا ہے یہ جو اس کے پاس ہے, یہ جو اس کو ملا ہے, چاہے جس عنوان سے رزق میں ملا ہو, مال و دولت میں ملا ہو, عزت و شرف میں ملا ہو, اور عظمت میں ملا ہو, فضیلت میں ملا ہو, کمال میں جو بھی اس کے پاس آیا ہے, یہ جو تم نے نہیں دیا, تمہارے باپ دادا کا عطا کیا ہوا نہیں ہے. ما آتاہم اللہ فضل, میں نے دیا ہے. آپ غور کیجئے گا تو حقیقتاً اب دیکھیے حسد کرنے کا مطلب کیا ہوا. سامنے والے کو کسی نے کچھ بھی مل گیا, اب وہ ہم سے زیادہ ہے, اگر اسے وہ مل گیا تو معاملہ کیا ہے کہ انسان ہزار عیب, ہزار کمیاں, ہزار برائیاں اس کی کرتا ہے. اللہ نے اسے عزت دے دی, اور عزت یہ ابھی دیکھیے میں اس حوالے سے پڑھ چکا ہوں مجلس میں, اسے نہیں بیان کرنا چاہتا. عزت اللہ نے دے دی, لیکن آپ کو عزت وہ نہیں ملی. لیول برابر کا ہے دونوں کا. غور کیجئے, حرکتیں نہیں دیکھیں گے کہ اس کا انداز کیسا ہے, ہماری حرکت کیسی ہے. غور کیجئے گا تو اب وہ بات لیول کی ہے, برابر کی ہے. معاملہ بڑا, ہم بھی مولانا ہے وہ بھی مولانا ہے نا, ہم بھی مولانا ہے وہ بھی مولانا ہے. ان کو اللہ نے عزت دے دی, ہم کو نہیں دی, ہے کہ نہیں؟ اور سوچتے ساتھ میں پڑھے ہیں, ساتھ میں لکھے ہیں, جتنا وہ جانتے ہیں اتنا ہم جانتے ہیں, جتنا ان کو پتا ہے اتنا ہم کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو عزت زیادہ مل رہی ہے, مجھے نہیں مل رہی ہے. غور کیجئے گا تو ہم نے عزت جو مل رہی ہے وہ دیکھا, یہ بھول گئے کہ اس کا کردار کیسا ہے اور ہماری حرکت کیسی ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھیے, اللہ دیتا ہے عزت تو ملتی ہے. عزت وہ چیز ہے کہ جب تک مرضی پروردگار شامل نہ ہو جائے کوئی عزت دار بن نہیں سکتا. یہ صحیح ہے, جب تک مرضی پروردگار اللہ نہ چاہے کوئی عزت دار بن نہیں سکتا. بانٹ دیجئے پر ڈے, آپ ایک مجلس کروا کر کے 5000 کا ایک حصہ بانٹ دیجئے, بانٹ دیجئے حصہ. چاہے آپ ایئر کنڈیشن مجلس میں بانٹ دیجئے, آپ ایک فلیٹ مجلس میں بانٹ دیجئے, مجلس کروا کے مجمع آ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن عزت نصیب نہیں ہوگی, چونکہ عزت تنہا وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پرائز لیس رکھا ہے. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, ہے کہ نہیں؟ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں, وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو عز من تشاء, ہم جسے چاہیں گے وہ عزت دیں گے, اور اللہ ایسے ہی کسی کو عزت دیتا نہیں. یہ بھی طے ہے کہ اللہ ایسے ہی کسی کو عزت دیتا نہیں ہے, اور اگر عزت کسی کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ عزت کو ڈیزرو کرتا ہے نا. اگر وہ کسی کو عزت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت کا حقدار ہے, تبھی دے رہا ہے. تو اب جو عزت پانے والے سے جل رہا ہے, حقیقتاً یہ اس کا حسد و جلن عزت پانے والے سے نہیں, اللہ سے ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ اعتراض اس عزت پانے والے پہ نہیں ہے بلکہ اس عزت دینے والے پہ ہے کہ جس نے اسے عزت دی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, لوگ اس سے حسد کرتے ہیں
کہ جس کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور آپ تصور کیجئے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسد و جلن کس سے کیا گیا. غور کیجئے گا. اب اگر آپ تلاش کیجئے تاریخ میں، ہسٹری میں، انسانیت کی ہسٹری میں، آدم سے لے کر کے قیامت تک آخری آدمی جو پیدا ہوگا، آخری آدمی جو پیدا ہوگا، وجود میں آئے گا، اس وقت تک اللہ نے سب سے زیادہ عزت کسے دی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ عزت کسے دی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اللہ نے سب سے زیادہ کمال کس کو دیا ہے. اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ جہاں کمالات سب سے زیادہ ہوں گے وہیں سب سے زیادہ عزت بھی نظر آئے گی، سب سے زیادہ عزت بھی نظر آئے گی. وہی ہوں گے جو سب سے زیادہ عزت، اور وہی ہوں گے کہ جن سے سب سے زیادہ حسد بھی کیا جائے گا. وہی ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ محسود ہوں گے. حسد کرنے والے جن سے حسد کریں گے انہی کی ساتھ ہوگی جہاں سب سے زیادہ کمال نظر آئے، جہاں سب سے زیادہ فضائل نظر آئے. آپ غور کیجئے گا، جہاں سب سے زیادہ عزت نظر آئے، سب سے زیادہ جلنے والے آپ کو انہی سے ملیں گے، حسد کرنے والے انہی سے ملیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کے سامنے یہ آیت پیش کی گئی اور سوال کیا گیا، مفہوم پوچھا گیا اس آیت کا، تو امام نے فرمایا واللہ نحن المحسود، خدا کی قسم ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حسد کیا جاتا ہے. ان کمالات اور ان فضائل کی بنیاد پہ کہ جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم کی بنیاد پہ ہمیں عطا کیا ہے. اور پھر امام شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حسد کرنے والے کتنے ذلیل لوگ ہیں، کتنے کمینے لوگ ہیں، کہ خدا کہہ رہا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم یعنی وہ اختیار، وہ پاور، وہ طاقت عطا کی ہے کہ جو اللہ کی ہے، ہم نے انہیں عطا کی. تم دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، سارے انبیاء کو کمتر مانتے ہیں، اپنے نبی کو برتر مانتے ہیں، لیکن جب آل کی باری آتی ہے تو جتنے انبیاء ہیں ان کی آل کے لیے ہر فضیلت کے قائل ہیں، لیکن جب نبی کی آل کی باری آتی ہے تو جو ان کے لیے قائل ہیں یہاں آ کے منکر بن جاتے ہیں. غور کیجئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ تصور کیجئے کہ امام فرماتے ہم ہیں، اور یقین مانیے آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیے فوراً برابر کی روایت لائی جاتی ہے، برابر کی روایت. اب یہ اور بات ہے کہ کمپٹیشن میں بغض و حسد کی بنیاد پہ کوئی چیز بھی کمپٹیشن میں لائی جائے تو اس سے عزت کم ملتی ہے، ذلیل آدمی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے، فطری سی بات ہے. شاید میں نے کہا نا کہ حسد ایک ایسا مرض ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم مریض ہیں. اس میں یہی بات ہے نا کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کب ذلیل ہو گئے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہ عزت دار بن رہے ہیں. ہم ذلت ہی کو عزت سمجھنے لگتے ہیں. غور کیجئے گا، ہم ذلیل ہونے ہی کو عزت سمجھنے لگتے ہیں. فوراً برابر کی روایت لائی جاتی ہے کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے نا. لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے، میں نے کہا نا کہ جسے اللہ عزت دے اور جیسی عزت دینا چاہے، جیسی عزت دینا چاہے. آپ تصور کیجئے کہ نبی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں، نبوت، خاتم النبیین، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، وجہ خلقت کائنات، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق، وہ کہ جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، وہ کہ جو آدم کی بخشش کا سبب بنا، وہ کہ جس کی وجہ سے نوح کی کشتی کنارے پہ لگی، وہ کہ جس کی وجہ سے نار نمرودی ابراہیم کے لیے گلزار ہوئی، وہ کہ جس نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا، وہ کہ جس کے صدقے میں عیسیٰ کو تختہ تار سے بچایا گیا.
آپ سوچئے وہ نکل رہا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں دو طرح کی روایتیں کتنی خطرناک ہو جاتی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب بھی حسد میں گڑھا جاتا ہے نا، حقیقت ہوتی ہے اور گڑھنا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، گڑھنا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، نکل رہے ہیں اور عزت دینی ہے اللہ کو۔ تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ نانا کا دامن پکڑتے ہیں، نانا آپ بھی عید کے لیے جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن عرب کے بچے بھی ہوں گے اور سارے بچے اپنی اپنی سواریوں سے جائیں گے۔ نانا ہماری سواری کہاں ہے، ہم کاہے سے جائیں گے؟ اب آپ غور کیجئے، جس کو ماننے والا پورا مدینہ بھرا ہو، ہے نا، جس کے نام پہ جان قربان کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس کی ایک آواز کے اوپر روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن کہہ دیا کہ ہمیں تمہارا سب کچھ چاہیے، تو دو آدمی سے کہا، ایک صاحب سے کہا، وہ گئے تو آدھا لے آئے اور آدھا چھوڑ کے آئے، لا کے انہوں نے دیا۔ دوسرے سے کہا کہ ہم کو کچھ چاہیے، تو وہ گئے اور پورا لا کر کے نبی کے پہلو میں رکھ دیا۔ لیکن یہ تو نبی نے کہا دیکھو یہ مجھ سے زیادہ، یہ تم سے زیادہ بافضیلت ہیں، چونکہ یہ پورا لے آئے، تم آدھا ہی لے آئے۔ تمہارے دل میں میری محبت بھی تھی اور آل اولاد کی، تمہارے اپنی آل اولاد کی بھی محبت تھی، لیکن اس کے دل میں صرف میری محبت ہے، سب لے آیا، سب لے آیا۔ تو بھیا یہ ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے، کمال ہے، میں نے مانا، لیکن مانگنے پہ دینے والا اور ہے، بغیر مانگے لٹانے والا اور ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مانگنے پہ دے دینے والا بے شک فضیلت ہے، یہ ایک فضیلت ہے کہ نہیں، کیا کہ نہیں کیا، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، میں اس کام پہ بحث کر رہا ہوں کہ دیا بے شک فضیلت ہے، لیکن مانگنے پہ دیا۔ لیکن وہ تو افضل ہوتا ہے نا کہ جس کے سامنے دست سوال نہ پھیلانا پڑے اور بغیر مانگے ہوئے ہماری ضرورت کو سمجھ کے ہماری ضرورت کو پورا کر دے۔ اس سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے لیے ہمارا بحیقہ اور ہمارا مخلص اور کون ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ تو سب اتنا چاہنے والے تھے، کسی سے کہہ دیتے بھائی اونٹ لے آؤ، قطار لگ جاتی نبی کے دروازے کے باہر۔ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ کئی اونٹ کھڑے ہو جاتے کہ بھئی یہ نبی اللہ ہمارے اونٹ پہ اور ہمارے اونٹ پہ ڈھیروں لوگ اکٹھا ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ لیکن نبی نے کسی کے اونٹ کو بیٹھانے پہ حسنین کو بیٹھانا گوارا ہی نہیں کیا۔ غور کیجئے گا، روایت کے فقرے، نبی بیٹھ گئے، نبی بیٹھ گئے، کہا شہزادو ایک ہمارے اس کاندھے پہ آ جاؤ، ایک ہمارے اس کاندھے پہ آ جاؤ، اور ایک طرف حسن کو بیٹھا لیا، ایک طرف حسین کو بیٹھا لیا۔ اور آپ فرمائشیں بھی دیکھیے کہ بیٹھ تو گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں نانا عرب کے پاس جو اونٹ ہے ان کے پاس تو ان کے اونٹ میں مہارے بھی ہیں، لگام بھی ہے، میرے اونٹ کی مہارے کہاں ہے؟ نبی نے ایک زلف حسن کو تھما دی، ایک زلف حسین کو تھما دی۔ فرمائش اور آگے بڑھ گئی۔ خالی یہی نہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ حج نماز عید کی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، باہر گھر کے باہر ایک مجمع منتظر ہے کہ نبی آگے آگے جائیں گے، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے، ہم پیچھے پیچھے۔ اتنا جم غفیر ہے، لگا ہوا ہے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر معصوم موجود نہ ہو تو یہ نماز جو آپ مستحبی نیت سے اور سنت کی نیت سے عیدین کی نماز، عید و بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، اگر معصوم موجود ہو تو واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی، ہے نا۔ آپ یہ سوچئے کتنی اہم نماز ہے اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہیں نبی کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہونے والا ہے۔ کوئی مرد گھر میں بچا ہوگا، اور کیجئے گا، کوئی مرد گھر میں بچا ہوگا کہ جو اس سعادت سے محروم رہ جائے؟ سب آ گئے ہوں گے نا کہ اتنی بڑی سعادت ہے، نبی کے پیچھے یہ نماز ادا کریں گے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اتنی عید کی نماز پڑھی اور سب نبی کے پیچھے پڑھی، کون اس سعادت سے محروم ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ سوچے جب میں غفیر لگا ہوا، اور حسنین فرمائش کریں نانا ان کے ناقے بولتے بھی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، ہمارا ناقہ نہیں بولتا۔ اب آپ سوچئے خاتم النبیین، میں نے عرض کیا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین،
اور وہ اونٹ کی آواز نکال رہا ہے، گھر میں نہیں، یہ گھر میں نہیں ہو رہا ہے کہ خالی گھر میں نہیں، مجمع میں آ گئے نبی اسی طریقے سے اور کسی چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا حسنین کتنی خوبصورت تمہاری سواری ہے، ادھر ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، نبی کی پیشانی پر آ گیا، یہ کیوں نہیں کہتے کتنے خوبصورت سوار آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ اور کیجئے گا، اسے کہتے ہیں عزت دینا۔ اچھا اب آپ تصور کیجئے، دیکھیں میں نے کہا نا کہ روایت حقیقت اور ہوتی ہے، گڑھنا اور ہوتا ہے۔ اب روایت حقیقت نے نواسے کو نبی کے شانے پہ بٹھا دیا، ہے نا؟ نبی کے شانے پہ حقیقت نے بٹھا دیا اور یہ سب تاریخوں میں آ گیا، کوشش کی گئی نکالنے کی، نکال نہیں سکے، ماننا پڑا ایسا ہوا تھا۔ تو اب ایک گڑھی گئی روایت، حقیقت نے اگر جملہ محسوس کر سکیے، حقیقت نے نواسوں کو نبی کے شانے پہ بٹھایا اور گڑھنے نے بی بی کو نبی کے شانے پہ بٹھا دیا۔ آپ غور کیجئے گا میں کیا کروں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ یہ فرق ہے حقیقت اور گڑھنے میں، ہے کہ نہیں؟ اور دیکھیں نیچرل سی بات ہوتی ہے، آج آپ تہذیب و تمدن کے دور میں، ہے نا، تہذیب و تمدن کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ، ہے نا؟ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں تہذیب کی بات ہو رہی ہے، پانی پینے کا سلیقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، کیسے روٹی توڑی جائے گی اس کے لیے بھی ہے، ہاتھ سے روٹی توڑی جائے کہ چمچے اور چھری اور کانٹے سے اس سے کھایا جائے، چھوٹا لقمہ ہونا چاہیے کہ بڑا لقمہ ہونا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، قدم کیسے اٹھانا چاہیے، چلنا کیسے چاہیے، یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، اس سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہ آدمی شہری ہے کہ دیہاتی ہے نا؟ یعنی تہذیب و تمدن کے دور میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جہاں تہذیب و تمدن کا زمانہ ہے، لیکن یعنی اس دور میں بھی جب سب کچھ کھل چکا ہے، عیاں ہو چکا ہے۔ آپ نے فٹ بال میچز دیکھے ہوں گے، کرکٹ بھی دیکھا ہوگا، ہندوستان میں تو نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان میں عام طور کے اوپر یہ جب بھی جاتے تو 2 جوتا آگے جاتے ہیں، یعنی جب بھی جاتے 2 قدم 2 جوتا آگے نکلتے ہیں، سب سے آگے نکلتے ہیں، یعنی اسے بھی تہذیب بنا لیتے ہیں جس کا تعلق تہذیب سے ہے ہی نہیں، ہے نا؟ آپ چلے جائیے فٹ بال میچز دیکھے ہوں گے، کرکٹ بھی دیکھا ہوگا، انڈیا میں تو نہیں دکھے گا لیکن اور جگہوں پہ دکھے گا آپ کو کہ بیٹے کو شانے پہ اٹھانا یا نانا کا یا دادا کا نواسوں کو یا پوتوں پہ شانوں پہ اٹھانا، اور آپ جا کے دیکھ لیجئے فٹ بال میچز میں یا ان جگہوں کے اوپر لیے ہوئے شانے کے اوپر باقاعدہ اپنے بچے کو بیٹھائے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے، لوگ نظر، ماڈرن دور ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا، ماڈرن دور ہے، یہ اسے ذہن میں رکھیے گا، بچے کو اپنے شانے پہ بیٹھائے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے، میچ دکھانے کے لیے، کوئی میلہ دکھانے کے لیے، کوئی جسے کہہ لیجئے کہ کوئی ایگزیبیشن دکھانے کے لیے، مجمع زیادہ ہے، بچے کو اٹھا لیا، بھیڑ بہت ہے، ان کا جو آئیڈیل ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، بچے کو کاندھے پہ بیٹھا لیا، لیے ہوئے ہیں، وہ بھی انجوائے کر رہا ہے، یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آس پڑوس والوں کو بھی کوئی برا بھی نہیں لگ رہا کہ بھائی حق ہے، بیٹا ہے تو اتنی تو ناز برداری اس کی جائے گی، نواسا ہے تو نانا کا تو حق ہی بنتا ہے کہ ایسے نواسے کی ناز برداری کرے، پوتا ہے تو دادا کا تو حق ہی بنتا ہے کہ وہ اپنے پودوں کو کندھوں پہ بٹھائے۔ لیکن اس ماڈرن دور میں بھی کوئی پوری دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنی بیوی کو کندھے پہ بیٹھائے ہوئے نظر آ جائے۔ اور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس ماڈرن دور میں ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ تصور کیجئے، اسے کہتے ہیں عزت۔ حقیقت اور گڑھنے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حقیقت ہوتی ہے، گڑھا نہیں کہ پکڑے نہیں گئے، ہے کہ نہیں؟ گڑھا نہیں آپ نے کہ پکڑے نہیں گئے،
اور جہاں نبی کا خلوص، نبی کا اخلاق، نبی کی تہذیب، نبی کا تمدن، نبی کا طور طریقہ ہے نا، وہ سامنے آئے گا اور پھر اس روایت کو پیش کر دیجئے تو دونوں میں کوئی میل ہی نہیں کھا رہا ہے. یا اس کا انکار کرو یا اس کا انکار کرو. اب تمہیں حق ہے کس کا انکار کرتے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علامہ آتاہم اللہ من فضلے، کہ تم اس سے حسد کرتے ہو. یہی ہے. دیکھیے حاسد کی، میں نے کہا نا ابھی، حاسد کی پہچان کیا ہے؟ حاسد کی پہچان کیا ہے؟ پہلے خود مقابلہ کرتا ہے، پہلے خود مقابلہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں آ جائیں. جب نہیں آ پاتا تو فوراً کسی اور کو اس کے مقابلے میں لے آ دیتا ہے. ہم نہیں لاتے تو کوئی اور لے آؤ، کسی اور کو. یہ ایک فطری سی بات ہے. ہم اگر مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم آئے سامنے کہ ہم، تو سامنے والے کہے کہ بھئی آپ کیا، آپ کو تو ہم اچھے سے پہچانتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کتنے پانی میں. تو خود نہیں آ سکتا چونکہ اسے پتا ہے کہ سامنے والا میری پول جانتا ہے نا. تو فوراً کسی دوسری بڑی شخصیت کو فوراً لا کر کے بٹھا دے گا. دیکھیے یہ ہے نا، آپ جن کی تعریف کر رہے ہیں ان سے بڑے یہ ایک پہچان ہے. یہ فطرت ہے کس کی؟ حاسد کی. تمام پہچانوں میں سے ایک پہچان حاسد کی اور بغض و حسد کرنے والے کی یہ بھی ہے کہ فوراً مقابلے میں کسی نہ کسی کو لے کے آیا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ کمال، یہ چیز صرف ان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ کسی اور سے بھی مخصوص ہے نا. یہ کمال صرف ان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ کسی اور سے بھی مخصوص ہے. دیکھیے میں جہاں تک میں بات لے کے آنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. 35 منٹ ہوئے، 10-12 منٹ اور ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہچان ہے. خود نہیں آئے گا تو فوراً کسی نہ کسی کو مقابلے میں لے کر کے آ جائے گا کہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے. اور اگر پھر بھی بس نہیں چلے گا تو وہ ہوتا ہے کیریکٹر اسینیشن، یعنی شخصیت کو مسخ کرنا. کوشش کرتا ہے شخصیت کو مسخ کیا جائے. غور کیجیے گا میں کیا. اب تیسرا حربہ اس کا جو بچتا ہے وہ ہے بد زبانی. وہ تیسرا حربہ جو بچتا ہے وہ ہے اس کی بد زبانی، وہ لان تان، وہ گالیاں، وہ گلوچ، وہ سب و شاتم. اگلا کوئی حربہ ہی نہیں رہتا اس کے پاس، جو کہ پتا ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور آپ غور کیجیے گا کہ دشمنی، اس سے یہ نہ سمجھیے گا آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ پکا ہے نا. آپ کی محبت بھی اہل بیت کے لیے، دشمنی بھی اہل بیت کے لیے ہے نا. کوئی ذاتی تو نہیں نا بھئی، کسی نے آپ کا تو کچھ بگاڑا نہیں. باغ فتق آپ کا تو تھا نہیں نا، آپ کا تو تھا نہیں. جو بھی ہے معاملہ ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی نہیں نا. محبت بھی اہل بیت کی بنیاد پہ، اور عداوت و دشمنی بھی جو ہے، جو نفرت بھی ہے، جو لان تان بھی ہے، یہ بھی اہل بیت کی بنیاد پہ. لیکن آپ سمجھیے بات کو کہ معاملہ ناسبیوں کا کیا ہے. ناسبیوں کو ان سے اتنی محبت نہیں ہے جن کی تعریف کرتے ہیں. غور کیجئے گا، ان سے اتنی محبت نہیں ہے بلکہ ان کو اہل بیت سے بغض ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ان سے محبت کی بنیاد پہ نہیں مقابلے میں لا رہے. یہ جو مقابلے میں لایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، ان سے محبت کی بنیاد پہ نہیں کہ جنہیں مقابلے میں لایا جا رہا ہے، بلکہ اہل بیت سے بغض کی بنیاد پہ. میں توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور یہ بغض ہی ہے، یہ بغض ہی ہے. کہنے والے نے، کسی نے سوال کیا ایک بزرگ عالم دین سے، شیعہ بھی نہیں ہے، ان سے سوال بھی کیا گیا. بزرگ عالم دین، آج کی بات نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. ان سے سوال بھی کیا گیا کہ محافظ پیغمبر اپنے بیٹے کی جان، جسے کہہ لیجئے کہ وہ جوخم میں ڈال کے نبی کی جان بچانے والا، اپنی جان قربان کر کے نبی کی جان کی حفاظت کرنے والا، نبی بھوکے ہیں خود بھوکا رہنے والا، نبی پیاسے ہیں خود پیاسا رہنے والا، اسے کیوں نہیں مومن مانتے، اسے کیوں نہیں مسلمان مانا جاتا؟ سبب کیا ہے؟ کہ بس ایک سبب ہے کہ وہ علی کا باپ ہے. غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سبب ہے کہ جو آج کی بات نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے علماء نے لکھ دیا، اور اسی جملے کے بعد ان پہ رافضیت کا بلیم لگ گیا. یہ تو شیعہ ہو گئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے نا. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں بات ختم کر رہا ہوں.
لیکن تو وہ محبت ہے. ان کو چڑ اس بات سے کہ اتنا زیادہ اہل بیت سے یہ محبت کرتے کیوں ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے کیوں ہیں. خدا بند عالم نے دنیا کی خلقت کا ایک جگہ ریزن بیان کیا ہے, سبب بیان کیا ہے, ایک جگہ کلی ریزن بیان کیا ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ وما خلقت الجن لولاک لما خلقت الافلاک, کہ ہم نے کائنات کو نہیں پیدا کیا, اور اگر پیدا کیا تو اہل بیت اے محمد تمہارے سبب اور تمہاری وجہ سے, یعنی تم سبب ہو کائنات کی خلقت کا. ایک جگہ بیان کیا کلی, اور ایک جگہ ایک ایک چیز کو اوپن کر کے بیان کیا. کیا کیا میں نے ان کی محبت میں بیان کیا, بنایا ہے. وہ بیان وہ کہاں ہے؟ آج جمعرات تھی, جمعرات تھی نا, سب نے پڑھا ہوگا. وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجَلِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, زمین کا فرش نہیں بچھایا, چاند و سورج کی قندیلیں نہیں لگائی ہے, یہ دریا نہیں پیدا کیا, اس دریا میں روانی نہیں دوڑائی, میں نے ان تک کشتیوں کو نہیں دوڑایا, میں نے ان افلاک کو نہیں پیدا, اگر پیدا کیا ہے تو ان 5 کی محبت میں. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں, ان 5 کی محبت میں. یعنی یہ 5 کی محبت ریزن ہے خلقت کائنات کا, ہے کہ نہیں؟ یعنی اہل بیت ریزن نہیں ہے, اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ جو ہم نے بنایا ہے اہل بیت کی محبت میں بنایا ہے. اور آپ جانتے ہیں ریزن پہلے ہوتا ہے اور جو چیز اس سبب سے ہو رہی ہے وہ بعد میں. پہلے سبب ہوگا پھر مسبب ہوگا, ہے نا, پہلے علت ہوگی پھر معلول کا وجود ہوگا, ہے کہ نہیں؟ تو پہلے محبت تھی تب دنیا بنی. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں, یعنی پہلے دنیا اہل بیت سے محبت تھی اللہ کو, پھر اللہ نے اس دنیا کو وجود عطا کیا, یہ دنیا عالم وجود میں آئی. اب وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو صرف اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ذکر علی کرنے والا نہ رہے, ان سے کہو کہ اگر اہل بیت کی محبت کو ختم کرنا ہے تو پوری دنیا کو آگ لگاؤ. غور کیجئے گا میں کیا, چونکہ جب تک دنیا ہے محبت علی رہے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں نے بات ختم کر آخری فقرہ اور زائمت تمام, ہے کہ نہیں؟ یہ ہے محبت. اور اسی وجہ سے کہ جتنا فضائل جتنے کمالات بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا بغض و حسد کرنے والوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیے گا, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اشد الامراض اسے کہا گیا, یعنی تمام امراض میں سے شدید ترین مرض کے جس کا ختم ہونا, جس سے شفا پانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کتنا بڑا مریض ہے. اور آپ تصور کیجئے کہ یہی بغض و حسد تھا, کیونکہ جانتے تھے کہ مقابلہ نہیں کر سکتے, جانتے تھے برابری پہ نہیں آ سکتے, جانتے تھے کہ ہم کہاں اور یہ کہاں, کوئی تقابل نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 14 معصومین میں سے ایک پردہ غیب میں بھی ہے, اس کو نکال دیا جائے تو 13 کوئی اپنی موت نہیں مرا ہے. آپ تصور کیجئے کہ 14 معصومین میں سے ایک کو نکالیے, صرف ایک کو, باقی کسی ایک کو بھی نہیں نکالیے, سب شہید ہوئے ہیں. اب آپ 13 معصومین میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ میں 13 معصومین کیوں کہہ رہا ہوں, اب اس وقت میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت, ورنہ سب کو مارا گیا ہے, کوئی اپنی موت نہیں مرا. آپ غور کیجئے گا تو یہ مارنے والے کون تھے, یہ قتل کرنے والے کون تھے؟ اگر مشرکین سے جنگ میں مارے جاتے تو کہا جاتا لڑنے گئے تھے, وہ تو دشمن تھے ہی انہوں نے مار دیا.
کفار سے جنگ کرنے جاتے قتل کر دیے جاتے تو کہا جاتا تو وہ عدو تھے، دشمن تھے، مارنے آئے تھے، قتل کر دیا، شہید ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مارنے والے ہیں نہ کافر تھے نہ مشرک، بلکہ حاسد تھے، یہ حسد کرنے والے تھے کہ جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے۔ اور کیسی کیسی شہادتیں اور کس کس طریقے سے کہ علی کے سر کے اوپر ضربت ماری جا رہی ہے، اس تلوار سے ضربت ماری جا رہی ہے جسے زہر سے بجھایا گیا تھا، زہر سے بجھایا گیا۔ عالم سجدہ میں، عالم سجدہ میں علی کے سر کے اوپر ضربت ماری جا رہی ہے۔ ماں کو شہید کیا گیا، 18 سال کی عین جوانی میں کمر جھک گئی، پسلیاں توڑ دی گئیں، بچہ پہلو میں شہید ہو گیا، اور 18 سال عین جوانی کے عالم میں ماں رخصت ہو گئی، فاطمہ رخصت ہو گئی۔ بیٹے کو شہید کیا گیا زہر کے ذریعے سے، اور صرف شہید ہی زہر کے ذریعے سے نہیں کیا گیا بلکہ جنازے کو بھی نہیں بخشا گیا، جنازے پہ تیر بارانی کی گئی، نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، ماں کا پہلو نصیب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اب ہمیں وہ مظلومیت کی انتہا نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں، وہ بدلے، وہ دشمنیاں، وہ عداوتیں، وہ بغض و حسد، یہ سب سمٹ کے کربلا کے میدان میں آ گیا تھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے تو حسین ہیں، عباس تو عباس ہیں، 4 سال کی بچی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے، گالوں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ گھروں میں آپ کے یہاں بچیاں ہوں گی جن کی عمر 3-4 سال ہوگی، 3-4 سال ہوگی عمر۔ بچوں کے حوالے سے ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کا ہاتھ بھی کس کے مت کھینچو، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ اکھڑ سکتا ہے، یہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ابھی جوڑ مضبوط نہیں ہوئے ہیں، کھال نرم ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو تماچا مار دیتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ باپ اگر اپنے بچے کو تماچا مار دے تو، چھوٹے سے بچے کے گال پہ اگر تماچا مار دے تو عرش ہل جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، باپ اگر اپنے بچے کے گال پہ تماچا مار دے تو قدرت غیظ میں آ جاتی ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے جب باپ تماچا مارے گا تو محبت ہی میں تو مارے گا، پیار ہی میں تو مارے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ گیا، ایک تماچا مار دیا، لیکن اس کا خیال رکھ کے مارے گا کہ زیادہ چوٹ نہ لگے، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ سوچئے کہ سکینہ کے گالوں پہ جو تماچے مارے گئے، نرم ہوتی ہے کھال، 4 سال کی بچی کی چہرے کی کھال، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں تصور کیجئے، کافی ہے محسوس کرنے، نرم ہوتی ہے نا کھال۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے جب خیمے سے نکلتے دیکھا تو گالوں سے خون بہ رہا تھا، گالوں سے خون بہ رہا تھا، گال نیلے پڑ چکے تھے، گال کی کھال پھٹ چکی تھی۔ اتنے تماچے سکینہ کو صرف اور صرف شام قریبہ سے پہلے مار دیے گئے، اتنے تماچے۔ اب آپ تصور کیجئے، یہ عاشور کی بات ہے، عاشور کے دن اتنے تماچے سکینہ کے رخسار پہ لگ گئے۔ اب عاشور سے لے کے کوفہ تک، کوفے سے لے کر کے شام تک سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہو؟ خالی تماچے نہیں، کوئی درے لگا رہا تھا، کوئی تازیانہ پر، کوئی کوڑے سے ضرب مار رہا تھا بچی کے اوپر، کوئی کوڑے سے، اور اتنا بدن کے اوپر درے اور تازیانے بچی نے سہے ہیں، اتنا سہے ہیں۔ سنتے رہتے ہیں آپ، روایت ہے، میں نے مصائب ختم کر دیا کہ جب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اور غسالہ کو بلایا گیا غسل لینے کے لیے، اور اس نے چاہا کہ اس پیراہن کو، اس کرتے کو سکینہ کے جسم سے الگ کرے تو گھبرا کے ہٹ گئی، گھبرا کے، میں اس بچی کو غسل نہیں دے سکتی، اس کے اتنے زخم لگائے ہیں، اتنے زخم، اتنے تازیانے مارے گئے ہیں
کہ پیراہن کھال کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا. سیدہ سجاد نے کہا ہٹ جاؤ, اپنی آغوش میں سکینہ کو لیا, اسی پیراہن میں سکینہ کو دفن کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. اللهم بحق محمد وأنت المحمود, بحق علي وأنت الأعلى, بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات, بحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لن قتلت الحسین واولاده واصحابہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سبط حسن زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ امت الزہرا صاحبہ کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ. ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے بابا جان بنت سرور کا تھا. بابا جان آئے جب تلک میرا بھائی پاس تھا. جب تلک میرا بھائی پاس تھا تب تلک مجھے چین تھا بڑا. تب تلک مجھے چین تھا بڑا. وہ بھی رن میں جا کے مر گیا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. بابا جان ہائے پانی جب گئے لینے کو چچا. پانی جب گئے لینے کو چچا. مشک چھد گئی پانی بہ گیا. مشک چھد گئی پانی بہ گیا. ظالموں نے پانی نہ دیا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے بابا جان بین بنت سرور کا تھا. آئیے ہمارے
6 مہینے کا میرا بھائی تھا، 6 مہینے کا میرا بھائی تھا، وہ بھی دشت میں پیاسا مر گیا، وہ بھی دشت میں پیاسا مر گیا، ظالموں نے پانی نہ دیا، آئیے ہمارے بابا جان، بہن بنت سرور کا تھا، آئیے ہمارے بابا جان، بہن بنت سرور کا تھا، آئیے ہمارے بابا جان، ہائے بھائی کو زینب دیکھتی رہی، بھائی کو زینب دیکھتی رہی، ہائے مصیبت، ہائے بے بسی، ہائے مصیبت، ہائے بے بسی، شمر کاٹتا رہا گلا، آئیے ہمارے بابا جان، بہن بنت سرور کا تھا، آئیے ہمارے بابا جان، بہن بنت سرور کا تھا، آئیے ہمارے بابا جان، ہائے لکھ کے یہ شاکر سوچنے لگا، یہ شاکر سوچنے لگا، کیا بہن کے دل پر گزر گیا، کیا بہن کے دل پر گزر گیا، جب کلیجہ بھائی کا چھدا، آئیے ہمارے بابا جان، بہن بنت سرور کا تھا، آئیے ہمارے بابا جان، بہن بنت سرور کا تھا، آئیے ہمارے بابا جان، دین
مطمئن قرآن تفسیر کے سائے میں ہے یہ حسین ابن علی خون کا اعجاز ہے یہ حسین ابن علی خون کا اعجاز ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا اعجاز ہے دیے دم توڑ دی بیعت کو اصغر دیکھ کر دیے دم توڑ دی بیعت کو اصغر دیکھ کر دیے دم توڑ دی بیعت کو اصغر دیکھ کر یہ تیری مرضی ہے یزید اپنے دریا پھینک دے یہ تیری مرضی ہے یزید اپنے دریا پھینک دے یہ تیری مرضی ہے یزید اپنے دریا
مشکل ہوئی، ہاتھ مل کر کہہ رہا تھا کفر اب مشکل ہوئی، ہاتھ مل کر کہہ رہا تھا کفر اب مشکل ہوئی، پرورش اسلام کے شبیر کے صاحب ہے، پرورش اسلام کے شبیر کے صاحب ہے، سرخرو شبیر کے صاحب کہہ دیا آس نے یہ چھین کر نہر فرات، کہہ دیا آس نے یہ چھین کر نہر فرات، کہہ دیا آس نے یہ چھین کر نہر فرات، کہہ دیا عباس نے یہ چھین کر نہر فرات، خواجہ آدھا اب میرے شمشیر کے صاحب ہے، خواجہ آدھا اب میرے شمشیر کے صاحب شبیر کے صاحب ہے، ان کی قسمت رہی تھی رات بھر ہر سے یہی، ان کی قسمت کہہ رہی تھی رات بھر ہر سے یہی، ان کی قسمت کہہ رہی تھی رات بھر ہر سے یہی، ان کی قسمت کہہ رہی تھی رات بھر ہر سے یہی، روشنی مان کے شبیر کے صاحب ہے، روشنی مان کے شبیر کے صاحب ہے، سرخرو دیدے نبی شبیر کے صاحب ہے، قابل بیدار کے پاؤں کے کہتے ہیں یہی، قابل بیمار کے پاؤں کے کہتے ہیں یہی، قابل بیمار کے پاؤں کے کہتے ہیں یہی، قابل بیمار کے پاؤں کے کہتے ہیں یہی، صبر کا ایک ناخدا زنجیر کے سائے میں ہے، صبر کا ایک ناخدا زنجیر کے سائے میں ہے، سرخرو دین نبی شبیر کے سائے میں ہے، سو گئے لہد میں تم کو اصغر چین سے، سو گئے لہد میں تم تو اصغر چین سے، سو گئے لہد میں تم
شبیر کے سائے میں ہے جس نے کاوش کو بخشی روشنی ایمان کی 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 زندگی میری اسی تنویر کے سائے میں ہے زندگی میری اسی تنویر کے سائے میں ہے درودین نبی شبیر کے سائے میں ہے مطمئن السلام علیکم